حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے صحابی ہیں، اور ان سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس کے اوپر حد جاری ہوتی تھی، جس پر حد جاری ہوتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ایسا گناہ کہ جس پر حد جاری ہوتی ہے، یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ غلطی ہوئی، اس ایک غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری، تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ ہم غلطیوں کے دلدل کے اندر دھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ غلطی ہوئی، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پر شرمندگی کے آثار ہیں، آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی ہیں۔ محبوب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں آقا غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک فرمائے، مجھے کیا کریں؟ پاک کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری طرف رخ کر لیا، یہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد یا کچھ ایک دن کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب انسان غلطی کرتا ہے ہم کہتے ہیں یار سانو پتہ نہیں سی یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے ہمارا دل یہ بہت بڑا مفتی ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے، ہمارا ضمیر ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے ہاں یہ کام صحیح کر رہے ہو۔ جب ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے تو وہ ہمیں جوڑتا ہے، ایک ہی کرنے لگا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، تو ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک اور یہ غلط ہے۔ تو وہ بھی تو انسان تھے نا، غلطی ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آج ہم سے غلطی ہوتی ہے لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جب غلطی کا احساس ختم ہو جائے نا تو اس وقت انسان کو بہت ہی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ انسان غلطی کر رہا ہے یہ بھی بری بات ہے، لیکن غلطی کے ساتھ ساتھ احساس ندامت بھی ختم ہو جائے یہ بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے کہ انسان اتنا گزرا ہو چکا کہ غلطی تو ہو گئی لیکن غلطی کرنے کے ساتھ ساتھ غلطی کا احساس بھی گیا، شرمندگی بھی ختم۔ اس لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حیا باقی نہ رہے پھر جو مرضی کرو۔ جب انسان کے اندر حیا باقی نہیں رہتی اس وقت انسان بے پاک ہو جاتا ہے، غلطی کے اوپر ندامت نہیں ہوتی ہے، ضمیر جھنجھوڑتا نہیں ہے، ضمیر اس کا مردہ ہو جاتا ہے۔ تو بہر کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی بارگاہ نبوی کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا مجھے پاک کیجئے، دوبارہ حاضر ہوئے، پاک کیجئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رخ موڑ لیا، فرمایا جاؤ توبہ کرو اللہ معاف فرمائے گا۔ وہ پھر حاضر ہوئے، تیسری بار آ کے پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول فدا کا ابی و امی، آقا مجھے پاک کرے، مجھے پاک کرے، میں غلطی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، ہو گیا، آقا مجھے پاک فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 3 بار ہو گیا، اقرار انہوں نے کر لیا، شرعی گواہی اوکے ہو چکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں پوچھا یہ پاگل تو نہیں ہے، اس کا دماغی توازن درست ہے؟ جی آقا درست ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے، اس کو لے جاؤ اور لے جا کر اس کو سنگسار کرو۔ گناہ ایسا تھا جس پر سزا سنگساری تھی، سرکار نے فرمایا لے جاؤ اور سنگسار کرو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غلام کو لے جایا گیا اور لے جاتے ہوئے جب پتھر مارنے شروع کیے گئے کسی ایک نے اور کہا کہ ہیں ایسا ویسا یہ غلطی کرتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے، اور جو بندہ اس وقت تان کر رہا تھا، تانا دے رہا تھا کہ تم نے یہ کیا، تم ایسے اور ویسے ہو، سرکار نے بلایا اور فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرے اس صحابی نے جیسی توبہ کی ہے، جیسی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جیسے اپنے گناہ کی اس کو ندامت ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جس قدر اس نے توبہ کی ہے، اگر میری امت کے 70,000 گناہ گاروں کے اندر تقسیم کر دی جائے وہ توبہ پھر بھی بچ جائے گی،
اس توبہ کا اجر اللہ نے اس کو اس قدر عطا فرمایا ہے، اس کی اس گناہ پر ندامت اس قدر اللہ نے قبول فرمائی ہے کہ میرے 70,000 غلاموں میں بھی اگر تقسیم کی جائے تو ان کے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائے۔